کہ نئی پالیسیز جو امیگریشن پالیسیز اسٹوڈنٹ کے حوالے سے آئی ہیں برطانیہ میں، وہ کیا ہیں؟ اچھا، نئی پالیسیز آپ کے سننے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو اب نئے اسٹوڈنٹس آنا چاہ رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، جو اس کو ختم کر دیا گیا تھا تو اب وہ دوبارہ انہوں نے کیا ہے۔ اس کے مطابق آپ کو 2 سال کا ورک ویزا، آپ کو یہاں پہ رہنے کا، آپ کو ورک کرنے کا کام الاؤ ہوگا۔ آپ کو 4 مرتبہ پرائم منسٹر ایوارڈ ملا۔ جی جی، کیوں انہوں نے آپ کو یہ ایوارڈ 4 بار دیا؟ ہولی قرآن اور انگلش میں ٹرانسلیشن کرتا تھا پرائم منسٹر کے فنکشنز پہ، تو اس میں مجھے 2 ٹائمز شوکت عزیز نے اور ایک دفعہ محمد میاں سومرو نے۔ جب پاکستان میں بھی پڑھاتے تھے، وہاں سے تعلیم بھی حاصل کی، اور اب جب برطانیہ میں آئے تو جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یہ کس سبجیکٹ کے اوپر ہے؟ جی، میں بیسیکلی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں فائنانس کے اندر، اور جو میرا ریسرچ ٹاپک ہے وہ پریشس میٹلز کی پرائسز کے اوپر ہے۔ کس یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر جاب کر رہے ہیں؟ میں برمنگھم سٹی یونیورسٹی میں۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس بات؟ میں 2018 میں آیا تھا ایز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ، اور 2019 میں آئی گاٹ وزٹنگ لیکچرشپ اوور دیئر۔ میں اس یونیورسٹی کے اندر پروگرام لیڈ بھی ہوں۔ بزنس فائنانس کے اسٹوڈنٹس جو آنا چاہتے ہیں پاکستان سے یا کہیں اور سے یا ادھر کے لوکل اسٹوڈنٹ، ان کے پروگرام کو لیڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ نے یہاں سے پی ایچ ڈی کر کے پاکستان ہی جانا ہے تو پھر پاکستان سے پی ایچ ڈی کرنے میں اور برطانیہ سے پی ایچ ڈی کرنے میں کوئی بڑا فرق؟ بہت فرق ہے۔ ہمارے وزیر اعظم اقتدار میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے۔ کیا کسی ملک کا آئی ایم ایف سے قرضہ لینا کو منفی بات ہے؟ دیکھیں، یہ تو بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ ایک منسٹر جو ہے فائنانس، آپ کو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا، آپ کو دوسری پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑے گا جو پارلیمنٹ کے اندر اور آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ، جس کے اندر آپ کیا کریں، آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ ایک پارٹی کو آگے لے کے چلیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے مزید؟ میں جو ہے اپنے ملک کو، اس کی معاشی پالیسی کو جا کے سرو کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے ملک کے نظام تعلیم کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے اکثر دیکھا، ہم نے سنا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان دنیا کے ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس ان جیسے جو طلبہ ہیں وہ ایک قیمتی سرمایہ ہیں، لیکن یہ ہمارا سرمایہ ہونے کے باوجود اس سرمایہ سے ہم کام نہیں لے سکے۔ یا تو وہ بیرون دنیا میں آ گئے، یہاں سے تعلیم حاصل کی اور بیرونی دنیا کے ہو کے رہ گئے، جو قابل تھے وہ اس نیت سے واپس نہ جا سکے کہ شاید ہمارا جو مستقبل ہے وہ وہاں پہ روشن نہیں۔ تو آج جس اسٹوڈنٹ سے میں بات کروں گا، معیشت کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان کا نام حافظ محمد عثمان رانا ہے۔ یہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے 4 مرتبہ پرائم منسٹر ایوارڈ جو ہے وہ حاصل کیا۔ مختلف یونیورسٹیوں کے اندر جو پاکستان کے اندر ہیں وہاں پہ تعلیم دیتے رہے۔ اب برطانیہ کے اندر جہاں سے یہ پڑھے وہاں پہ لیکچرار بھی ہیں۔ ان سے جو گفت و شنید ہوگی، میرے خیال سے ملک کا ایک جو وزیر خزانہ ہے، مجھے یقین ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے یہ آپ کو ایکسپلین کریں گے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے برطانیہ میں کون سی نئی پالیسیز آئی۔ اس کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹ جو برطانیہ میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، یہاں کا نظام تعلیم دیکھتا ہے، اس کے بعد جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے اس میں اس کو فرق کیا لگا، اور وہاں پہ ہماری معیشت کمزور کیوں ہے، اور پاکستان کے اندر نظام تعلیم یکساں کیوں نہ ہو سکا، ان سارے پہلوز کے اوپر بات کریں گے۔ تو حافظ محمد عثمان رانا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ۔ آپ سے فیس بک میسنجر کے اوپر بات ہوئی، آپ کے بارے میں مجھے علم ہوا، تو جس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کوئی ایسی بات آپ نہیں، نے مجھے مدعو کیا۔ آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کی جو رائے ہے، جو سوچ ہے، جو تجربہ ہے ایک اسٹوڈنٹس ہوتے ہوئے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ حافظ بھی ہیں، آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں یہاں سے، تو یہ کیسے، تھوڑی فیملی بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ حافظ قرآن بھی کی اور آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں؟ جی، میں تھوڑا آپ کو بتاؤں کہ میں نے سٹارٹ پہلے حفظ قرآن سے کیا،
میرے جتنے فیملی میں بہن بھائی ہیں ہم سارے حافظ قرآن ہیں، تو ہم نے پہلے سارے بہن بھائی حافظ جی قرآن جی بالکل، میں نے پہلے حفظ کیا اور اس کے بعد میں ہم نے دنیاوی تعلیم کی طرف آئے. اور میری سسٹر ہیں، شی از اے گائناکالوجسٹ، شی از آلسو اے ڈاکٹر. میرا چھوٹا بھائی ہے، ہی از ڈوئنگ لا ڈگری ناؤ، ہی ہیز ڈن بیچلرز ان آپ کے مارکیٹنگ. والدین بھی پڑھے لکھے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. یہی وجہ تھی کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں حاصل کی؟ بالکل، یہ اس پہ سارا جو رول ہے وہ ہمارے پیرنٹس کا ہے جی، کیونکہ 4 سال کی عمر میں تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے ہمیں اس طرف لے کے آئے. مائی فادر ہی از اے لائر، مائی مدر شی ہیز بین ریٹائرڈ ناؤ ایز اے پرنسپل. اچھا، تو وہ ایک ایسا تھا کہ جو ہم اس طرف آئے. اور کہ آپ کے رول ماڈل آپ کے والدین ہی ہیں؟ بالکل جی 100%. عثمان صاحب، آپ برطانیہ کب اور کیوں آئے؟ میں فرسٹ ٹائم برطانیہ میں آیا ان 2014. آئی گاٹ اے اسکالرشپ، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام بحریہ یونیورسٹی کی طرف سے مجھے ملا، اور میں یارک سینٹ جان یونیورسٹی میں انٹرنیشنل فائنانس کا ڈپلومہ کیا وہاں سے. اور اس کے بعد پھر میں پاکستان واپس کیا، کیونکہ میں ایک ایگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ، تو مجھے واپس جانا پڑا. تو اس کے بعد دوبارہ میں آیا 2018 میں، when I got PhD ڈگری میں ایڈمیشن ملا مجھے، اور یہاں پہ میں نے جو ہے ابھی اپنی PhD جو ہے ہائر ایجوکیشن شروع کی. یہ بتائیں کہ جب پاکستان میں بھی پڑھاتے تھے، وہاں سے تعلیم بھی حاصل کی، اور اب جب برطانیہ میں آئے تو جو PhD کر رہے ہیں یہ کس سبجیکٹ کے اوپر ہے؟ جی میں بیسیکلی PhD کر رہا ہوں فائنانس کے اندر، اور جو میرا ریسرچ ٹاپک ہے وہ پریشس میٹلز کی پرائسز کے اوپر ہے، جو ابھی تک پاکستان کے اندر آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا اس کے اوپر ریسرچ ہے یا کوئی ریسرچ کر رہا ہے اس کے اوپر. اور ہمارے جو ملک کے اندر یہ چیز بالکل یونیک ہے، اور ابھی اس کی طرف رجحان نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک ہی میٹل ایکسچینج ہے پاکستان کے اندر جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے، پاکستان میٹل ایکسچینج، اور جو ابھی تک میچور نہیں ہے. نہیں ہے. تو کتنے لوگ ایشیا کے اندر یا پاکستان کے اندر ہیں جو پریشیس میٹل کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ بہت کم. میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو بہت کم ریسرچرز ہیں جو اس کے اوپر پریشیس میٹلز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کی پرائسز کو دیکھ رہے ہیں. جو بہت سارے ریسرچرز ہیں وہ اس ٹائم US مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، UK کے اندر کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو دیکھا جائے پروفیسر برائن لوسی جو اس گولڈ کے اوپر جن کا بہت کام ہے، میرے سپروائزر ایک ہوا کرتے تھے ڈاکٹر فرگل او کارنر، جو اب ہی از ان آئرلینڈ ناؤ، تو وہ اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں. تو ابھی تک جو اگر آپ پورا انالیسس کیا جائے بہت لمیٹڈ ریسرچ ہے. آپ نے اسکالرشپ کی بات کی کہ 2014 میں آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جب آئے تو اسکالرشپ پہ آئے تھے. کیسے باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پہلے اسکالرشپ پہ آ سکتے تھے، اب ایسا اس حد تک نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو اسکالرشپ تھا وہ ایک اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام تھا جو کالج ٹو کالج اور یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا بحریہ یونیورسٹی اور یارک سینٹ جان یونیورسٹی کے درمیان. یہاں کے اسٹوڈنٹ وہاں جاتے تھے، وہاں کے یہاں آتے تھے. تو یہ ختم کیوں ہوا؟ کیونکہ وہاں کے اسٹوڈنٹ یہاں آنا پسند کرتے تھے لیکن یہاں کے اسٹوڈنٹ وہاں آنا پسند نہیں کرتے تھے. ایک ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے جس کے جو اگر ایک تو ایجوکیشن سسٹم ہمارا وہاں پہ اتنا اچھا نہیں ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن اس طرح نہیں ہے، اور دوسرا اس ٹائم ہمارے جو حالات تھے ٹیررزم تھا، تو جو باہر کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے تھے کہ وہاں جائیں اور وہاں جا کے اسٹڈی کریں. تو یہ تھوڑے سے مین فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب رجحان کم ہو گیا. آپ کو 4 مرتبہ پرائم منسٹر ایوارڈ ملا. جی. کیوں انہوں نے آپ کو یہ ایوارڈ 4 بار دیا؟ ایکچولی میں 12 سال تک اسلام آباد اور کے جو اسکول اینڈ کالجز کے قرات کمپٹیشنز اور نعت کمپٹیشنز تھے اس کے اندر میں فرسٹ آتا رہا، اور اس کے بعد پورے پاکستان کا ایک مقابلہ ہوا، اس کے اندر میں سیکنڈ آیا. آپ اچھے نعت خواں بھی ہیں؟ جی بالکل، میں نعت بھی پڑھتا ہوں، یوٹیوب پہ میری کچھ ویڈیوز بھی ہیں. تو اس میں مجھے سلیکٹ کیا گیا منسٹری آف ایجوکیشن نے، اس ٹائم ہوتے تھے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی، انہوں نے مجھے ایز اے قاری اس ٹائم سلیکٹ کیا گیا. میں آئی یوز ٹو ریسائٹ ہولی قرآن اور انگلش میں ٹرانسلیشن کرتا تھا پرائم منسٹر کے فنکشنز پہ. تو اس میں مجھے 2 ٹائمز شوکت عزیز نے اور ایک دفعہ میاں سومرو نے اور مشرف صاحب نے مجھے. ماشاءاللہ، دیٹس گڈ. کس یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر جاب کر رہے ہیں؟ میں برمنگھم سٹی یونیورسٹی میں.
کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ میں 2018 میں آیا تھا ایز اے PhD اسٹوڈنٹ اور 2019 میں گاٹ وزٹنگ لیکچرشپ اوور دیئر. ناؤ آئی ایم اے پرماننٹ اسٹاف ممبر اور آلسو میں اس یونیورسٹی کے اندر پروگرام لیڈ بھی ہوں. بزنس فائنانس کے اسٹوڈنٹس جو آنا چاہتے ہیں پاکستان سے یا کہیں اور سے یا ادھر کے لوکل اسٹوڈنٹ ان کے پروگرام کو لیڈ کرتا ہوں. تو جب یہ تعلیم مکمل ہو جائے گی، آپ کو ایک اچھی نوکری اس ملک میں مل گئی، یہ اچھا ملک ہے، تو اس کے بعد آپ کا کم از کم کوئی ارادہ ہے کہ پریشیس میٹل کے اوپر معاشی اعتبار سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، PhD کر لیں گے تو اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دیں گے؟ بالکل جی. پریشیس میٹلز کا بہت اسکوپ ہے آگے، نہ ہی ڈیولپنگ کنٹریز میں بلکہ ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ بوتھ کنٹریز میں بہت بڑا اسکوپ ہے. اور میرا یہی ارادے ہیں کہ میں جب یہاں سے کمپلیٹ کروں گا اپنی ایجوکیشن تو اپنے ملک میں جا کے اس پریشیس میٹلز کو پروموٹ کروں، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ایجوکیٹ کروں اس کے بارے میں کہ وائی میٹل ایکسچینجز آر امپورٹنٹ ان دیئر کنٹری. تو یہ میرے آگے ہیں فیوچر پلانس. اگر آپ نے یہاں سے PhD کر کے پاکستان ہی جانا ہے تو پھر پاکستان سے PhD کرنے میں اور برطانیہ سے PhD کرنے میں کوئی بڑا فرق؟ بہت فرق ہے پاکستان سے PhD کرنے اور ادھر سے، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ PhD کرتے ہیں پاکستان میں، پہلے بات کر لیتے ہیں وہاں پہ لیک آف سپرویژن مینلی ان فائنانس سبجیکٹس. آپ کو اکانومی کے PhDs مل جاتے ہیں پر فائنانس کے PhDs بہت کم ہیں. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا میری جو ریسرچ ہے اس میں وہاں پہ اتنا کام نہیں ہوا ہوا، وہاں پہ کوئی سپروائزر نہیں تھا جو اس کو اس ریسرچ کو لیڈ کر سکے، میرے ساتھ کام کر سکے. اس دوسری وجہ یہ بنی میرا ادھر آنے کی. اور تیسری وجہ کہ یہاں پہ ایک ریسرچ ایکسیلنس فریم ورک ہے جس کو کہتے ہیں ریف. تو یہاں کی جو ریسرچ ہے اس کو 4 جو ہماری UK کی بڑی فنڈنگ باڈیز ہیں وہ رن کرتی ہیں. ایک ہے آپ کی ریسرچ ان انگلینڈ، دوسری ہے اسکاٹش فنڈنگ کاؤنسل، اور ایک ہے ہائر ایجوکیشن کاؤنسل ان ویلز، اور چوتھی ہے آپ کی ڈپارٹمنٹ فار اکانومی. بالکل. اب ان کا کیا کرنا ہے، انہوں نے ایکچولی ایسیس کرنا ہے کہ جو آپ کی کوالٹی آف ریسرچ ہے UK کے اندر، جو آپ پبلک کا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، جو فنڈ کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنس کو، آیا اس کی کوئی بینیفٹ بھی ہے، اس کا کوئی آؤٹ کم ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ UK جو ہے اور US دنیا کی نمبر 1 کنٹریز ایجوکیشن کے حساب سے. نو ڈاؤٹ. So that's why I choose this. ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے لیکچرر آپ میرے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ نئی پالیسیز جو امیگریشن پالیسیز اسٹوڈنٹ کے حوالے سے آئی ہیں برطانیہ میں، وہ کیا ہیں؟ اچھا، نئی پالیسیز آپ کے جو سننے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو اب نئے اسٹوڈنٹس آنا چاہ رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس انڈر گریجویٹ، ماسٹرس پروگرام اور PhD کے لیے، جو انڈر گریجویٹ اور ماسٹرس کے لیے آئیں گے اور وہ اپنی کمپلیٹ کریں گے اپنی ڈگری گریجویشن فرام سمر 2021، وہاں سے آغاز ہوگا. ہاں جی، وہاں سے آغاز ہوگا. اور ان کو گریجویشن ایک گریجویٹ ٹیلنٹ روٹ جو اس گورنمنٹ نے اناؤنس کیا بورس جانسن کی، جو پچھلی 2012 میں پہلے جو اس کو ختم کر دیا گیا تھا، تو اب وہ دوبارہ انہوں نے کیا ہے. اس کے مطابق آپ کو 2 سال کا ورک ویزا، آپ کو یہاں پہ رہنے کا، آپ کو ورک کرنے کا کام الاؤ ہوگا. ڈیورنگ دا اسٹڈیز آپ کو 20 آورز الاؤ ہوتے ہیں جو ایسا ہے، لیکن اس اسکیم کے مطابق آپ کو 2 سال کا جو ورک ویزا ملے گا. اور اگر آپ PhD کر لیتے ہیں یہاں سے، اور PhD سمر 2021 کے بعد آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے، تو آپ کو 3 ایئرس کا جو ہے وہ ورک ویزا آپ کو یعنی کہ ملتا ہے. PSW دوبارہ لانچ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. میں پریشیس میٹل کے اوپر بھی آؤں گا جو آپ کا اصل تھیم ہے جس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، لیکن یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر جو نظام تعلیم ہے یکساں نہیں ہو سکا. ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے مجھے اپنے تجربے سے بتائیں کہ اس کی مین ریزن کیا ہے، کوئی لاجک بتائیے. اچھا، نیا پاکستان آج کل بات ہوتی ہے، ایک کیریکولم کی بات ہوتی ہے، سنگل نیشن سے سنگل کیریکولم. فیڈرل منسٹر ہمارے شفقت محمود صاحب یہ بات کرتے ہیں، خان صاحب بھی کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے، ابھی ریسنٹ ایک ریسرچ ہوئی ہے، اس کے مطابق پاکستان کی گورنمنٹ کتنا اپنی ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر اور کتنا ہیلتھ سیکٹر کے اوپر انویسٹ کرتی ہے، اپنے ہیومن کیپٹل کے اوپر کتنا انویسٹ کرتی ہے. تو اس کے مطابق اگر آپ 195 کنٹریز دیکھیں دنیا میں، تو اس میں پاکستان کا جو رینک ہے وہ 164 ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو اس آپ دیکھیں پرائیورٹیز، ہماری پرائیورٹیز یہ ہیں کہ ہم نے اپنی جو پرائیورٹیز ہیں وہ انفراسٹرکچر کے اوپر لگانا ہے، ہم نے جو ڈیفنس ہے اس کے اوپر ہم نے زیادہ بجٹ رکھنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم
ایک ایسے ملک کے ساتھ اٹیچ ہیں جس کے ساتھ ہماری رائیولری چل رہی ہے. بٹ آج کل ڈفرینٹ ہو گیا ہے نظام. آج کل کیا ہے کہ آپ کی اکنامک وار ہوا ہے, تو آپ کو اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت سے ایسے اسکول اور کالجز ہیں جہاں پہ ایک ٹیچر اور دو ٹیچرز ہیں. آپ پنجاب کے بیکورڈ علاقوں میں چلے جائیں, آپ سندھ کے بیکورڈ علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ ٹیچرز ہی نہیں ہیں. اور اگر آپ کیپٹل کی بات کرتے ہیں جس میں میں نے وہاں پہ ایجوکیشن لی اور وہاں پہ اسکولوں کی عمارتیں تک نہیں ہیں, عمارتیں, ٹوائلٹ تو دور کی بات ہے, بالکل ایسے ہی ایسے ہی بیٹھنے کے لیے بینچز نہیں ہیں, ایسے ہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں ابھی آپ ورلڈ اکنامک فورم کی 2018 میں ایک پبلش کی گئی رپورٹ جس میں اسپیکٹیٹر انڈیکس اگر آپ گوگل کریں اس کے مطابق پاکستان 94 نمبر کے اوپر آتا ہے 94 اور کوالٹی آف ایجوکیشن کے مطابق اگر آپ اس کو اسیس کریں. اور آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ 34 کے اوپر ہے. بھارت 34 کے اوپر ہے, ہم 94 کے اوپر ہیں. لیکن کسی دور میں جب جنیجو صاحب کی گورنمنٹ تھی, آئی تھنک 1980s کی بات ہے, اس دور میں تو پاکستان معاشی اعتبار سے ان چیزوں کے لحاظ سے ایشیا کے یا ہمسایہ جتنے ہمارے ممالک ہیں ہم تو ان سے بہت آگے تھے. اور بالکل آپ کی بات صحیح, اس ٹائم پاکستان جنیجو کی گورنمنٹ میں 1980s کی بات جو آپ کر رہے ہیں اس میں پاکستان ریچسٹ کنٹری تھا, بنگلہ دیش, چائنا اور انڈیا سے, اور ناؤ وی آر پورسٹ. ٹھیک ہے, اس کی وجہ ہم بنگلہ دیش سے بھی ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے آ چکے ہیں. بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے. اگر آپ پاکستان کی اکانومی کی بات کریں تو اگر آپ جی ڈی پی کو دیکھتے ہیں پاکستان کی تو وہ اس ایئر ڈکلائن کی ہے, 1.9% سے 1.5% کے اوپر آ گئی ہے جی ڈی پی, ریئل جی ڈی پی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم اس جی ڈی پی کے ٹاپک کو آخر کے اوپر ڈسکس کریں گے, لیکن پاکستان کی جتنی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ کو چھوڑ کے, کیا آپ نے یہ بات محسوس کی یا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آرمی کے, نیوی کے, ایئر فورس کے ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں وہ وہاں پہ اس کے انچارج بنے ہوئے ہیں, جبکہ وہ ان کی جاب رول میں آتا ہی نہیں. ریٹائر ہونے کے بعد ان کو اس کے اوپر بٹھا دینا ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ ہم اپنے سٹرکچر کو ڈیولپ نہیں کر سکے. بہت ہی اچھا سوال آپ نے, وہ کہتے ہیں نا دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا کہ بالکل رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ بڑی وجہ ہے, یہ بڑی وجہ ہے. جو نیا پاکستان کی ہم بات کرتے تھے کہ ہم رائٹ مین فار دا رائٹ جاب لے کے آئیں گے, اس کا ادھر گورنمنٹ میں تو وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی کوشش ایسی کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ آپ نے سی ایم کس کو بنایا ہے پنجاب کے اندر, آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں, وہ آپ کے وسیم اکرم ہیں. تو میرے خیال سے عمران خان کو یہاں پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے آرمی ہمارے لیے بہت ایک رسپیکٹیبل ادارہ ہے, لیکن ایک جو نان اکیڈیمک ہے وہ بندہ آ کے اگر ایک انسٹیٹیوشن کا, ایک یونیورسٹی کا جس کو کیریکولم کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ بے شک وہاں پہ کیفیٹیریا چلا رہا ہوگا یا وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ کو رن کر رہا ہوگا, وہ اگر آپ اس کو ایک لگا دیں گے ایک ادارے کا ہیڈ, تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ان کی پرائورٹیز کیا ہوگی. تو پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے یکساں نظام تعلیم, اس کے ساتھ جہاں پہ ہم ڈیفنس کے اوپر جتنی توجہ دیتے ہیں اتنی ہی توجہ, اس سے زیادہ بھی نہیں, ہمیں تعلیم کے اوپر دینی ہوگی. بالکل بالکل بالکل, تب جا کے ہم ترقی کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پریشیس میٹل, اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ اچھا, مینلی پریشیس میٹلز جو آپ کے ناظرین ان کو بتانے کے لیے کہ یہ ایک گولڈ, جو 4 مین پریشیس میٹلز ہیں, گولڈ, سلور, پلیٹینم اینڈ پلیڈیم. اچھا, گولڈ جو ہے وہ ہمارے ملکوں میں زیادہ تر فزیکل بائنگ ہوتی ہے اس کی, لوگ شادیوں کے لیے, ایونٹس کے لیے, اور اگر آپ کی فصل اچھی ہوگی ہے تو آپ زیادہ گولڈ لے لیں گے, آپ اس کے اوپر خرچہ کر لیں گے, لیکن ادروائز دیر از نو میکینزم. اور ہمارا جو گولڈ ہے وہ اس کے جو انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اسمگل ہوتا تھا, کبھی افغانستان سے آ رہا ہے, وہ دکانوں پہ آج بھی ہوتا ہے. تو اس کو ایک ابھی یہ گورنمنٹ سنا ہے میں نے کہ کوئی اسٹیپس لے رہی ہے, تو اگر یہ سٹیپس لیتی ہے تو یہ سب سے بڑی اچھی بات ہوگی گورنمنٹ کی کہ وہ جو ہے گولڈ کو ایک اسٹینڈرڈائز کرے, اس کو چینلائز کرے, اس کو انڈر دا گورنمنٹ چیزیں ہوں بجائے اس کے فزیکل یا انڈر دا ٹیبل اس کی چیزیں ہوں. تو ملک کے اندر گولڈ کی جتنی خرید و فروخت ہے جب انڈر دا گورنمنٹ کے وہ آ جائے گا تو اس کا ملکی معیشت کے اوپر اثر پڑے گا. بالکل پڑے گا, آپ کی جی ڈی پی کے اوپر پڑے گا اثر, آپ کے جو اکنامک گروتھ ہے اس کے اوپر فرق پڑے گا, کیونکہ یہ گولڈ اور یہ پلیٹینم اور سلور جو ہے یہ خالی ایک یہ وہ فزیکل بائنگ کے لیے نہیں, یہ انڈسٹریل ایسٹس ہیں. اس کو آپ جو ہیں انڈسٹری میں یوز کرتے ہیں, الیکٹرانک ڈیوائسز میں یوز ہوتا ہے, ڈینٹسٹری میں یوز ہوتا ہے گولڈ. پھر آپ اس کو جب الوائے کرتے ہیں ود سلور, کاپر, تو یہ ایک یلو گولڈ بنتا ہے, اور بلکہ چائنا تو اس ٹائم وائٹ گولڈ بنا رہا ہے. جب وہ پلیڈیم اور گولڈ کو مکس کرتا ہے, سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں وائٹ گولڈ چائنا کر رہا ہے. کر رہا ہے. اور آپ دیکھا جائے تو
وہ جو پرانا گولڈ تھا اس کے بدلے میں جتنی بھی یورپین کنٹریز کی جو لڑکیاں ہیں یا جو خواتین ہیں وہ وائٹ گولڈ کو پریورٹی دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. پھر آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ ایک ایسا انٹرسٹنگ ایسٹ ہے جو گولڈ ہے کہ وہ آج کل منی کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. آپ مثلاً اگر آپ یو اے ای میں جائیں تو آپ کا ایک ایمریٹس پیلس ہے, 5 اسٹار ہوٹل ہے, اس کے اندر انہوں نے اے ٹی ایم مشین جو ہے وینڈنگ مشین لگائی ہے, ایسی مشین کہ جس کے اندر پیسے ڈالیں اور گولڈ باہر آئے. بالکل بالکل بالکل. تو وہ منی کے طور پہ کوئنز بارز آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. تو اب یہ اس کی آہستہ آہستہ ڈیمانڈ بہت بڑھی. ابھی آپ ریسنٹ کرائسس دیکھیں, آؤٹ بریک جو کووڈ-19 کا ہوا ہے اس کے اندر گولڈ کی پرائسز کس طرح اوپر گئی ہیں. لیکن میں لوگوں کو جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں گولڈ کے اندر ان کو ایک یہ سجیسٹ کروں گا اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ کہ آپ جو ہیں گولڈ کے اندر یہ نہیں کہ سارے کا سارا پیسہ انویسٹ کر لیں. 5% آف یور پورٹ فولیو آپ اس کے اندر انویسٹ کریں, اور اس کے بعد کیونکہ اٹس ناٹ ایزی ٹو مینیج, گولڈ از ناٹ لائک اسٹاکس. ٹھیک, تو اگر ہم ایک ملک کی ایگزامپل لیتے ہیں, لینی نہیں چاہیے, امریکہ کے مقابلے میں پاکستان کے پاس گولڈ کی ریزرو کتنے, کیا پرسنٹیج ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ہی تھوڑے. لیکن پاکستان کے پاس اس ٹائم اگر آپ کرنٹ ورلڈ گولڈ کاؤنسل کو دیکھیں تو اس ٹائم یو ایس سب سے زیادہ ہے, 8000 سم تھنگ اس کے ہیں ٹنز آف گولڈ ہے جو گولڈ کے ریزروز ہولڈنگ ریزروز ہیں سینٹرل بینک کے پاس, اور پاکستان کے پاس 64.4 ہے. اس طرح ہے. بطور ماہر معاشیات آپ سے چند باتیں کر لیتا ہوں. جی ضرور. یہ پاکستان کے اندر گندم اور چینی کے کرائسس کیوں آتے ہیں؟ اچھا, یہ خود ساختہ ہوتے ہیں جی. سب سے پہلی بات کہ یہ ایک شوگر مافیا ہے اور جو اس کو کریٹ کرتا ہے خود. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے وہ اپوزیشن پارٹی ہو, ان کے لیے بڑا مشکل ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا, کیونکہ دونوں پارٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم اس کے شوگر مافیا کے اندر انوالو ہیں. اب پہلے بات کر لیتے ہیں چینی کی. اب چینی کا جو پرائسز جو ہیں, اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ چینی جو ہے وہ سب سے زیادہ پانی لیتا ہے. واٹر انسینٹیو جو ہے نا وہ کراپ ہے, اور 2.5 ملین ایکڑز ان پاکستان جو لینڈ ہے وہ چینی کے اوپر وہ کر رہے ہیں. تو ہاں, اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو شارٹیج آف واٹر ہو جاتی ہے اور آپ یہ نہیں کر سکتے, اور اس کو کوئی اکنامک سینس نہیں ہے کیونکہ آپ چینی تو باہر سے بھی لے سکتے ہیں. اٹس ناٹ گڈ. کیا ہوا کہ پرانے دور میں جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کیا ہوا کہ انہوں نے شوگر مل مافیا نے کیا کیا, جو پہلے ہم کپاس کرتے تھے, کپاس ہم کاشت کرتے تھے, ان کو اس میں پروفٹ نہیں ملا تو انہوں نے شوگر ملیں لگا لی. یہ تو پھر شوگر کی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں کمی ہونی چاہیے, لیکن جب آپ کہ ایک مافیا ہوگا, ایک ایسوسیشن ہوگی, وہ خود ہی کنٹرول کریں گے. جس طرح آٹو موبائل انڈسٹری ہے, جس طرح آپ کا ابھی ویٹ کا جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, ویٹ میں بھی یہ ہوا ہے. آپ کی جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ پنجاب اس کو فالو کرے گی. انہوں نے جو آٹا ہے اس کی قیمت میرے خیال سے انہوں نے ابھی جو نئی لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق 1400 سے 1600 کر دی ہے. اور جبکہ سندھ گورنمنٹ نے اس ٹائم جو اسی کی جو آپ کے 2021 میں آپ لیں گے مارچ اپریل میں, وہ 2000 ٹن کر دی. ملک کے اندر دو ڈفرینٹ 2000 روپے ریٹ اور ایک ہی دوسرے صوبے کے اندر 1400. بالکل. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ تو پولیٹیکل اکانومی کی بات کر رہے ہیں نا ہم اس ٹائم. اچھا, یہ پولیٹیکل اکانومی جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بالکل انٹرسٹنگ کوسچن ہے. پولیٹیکل اکانومی یہ آپ کے جو کلچر ہوتا ہے, جو آپ کے کسٹمز ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر امپیکٹ کرتے ہیں. تو اس ٹائم آپ پولیٹیکل جب تک آپ کا کنسنسس نہیں ہوگا, یعنی کہ پولیٹیکل کنسنسس ہونے کی وجہ سے ملک کی معیشت جو پولیٹیکل اکانومی ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اس کا کتنے فیصد رول ہے؟ بہت رول ہے. آج کل تو آپ اس کو بالکل سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. ہماری پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں, جو پولیٹیکل ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, وہ تو بالکل ہے ہی نہیں. بالکل ہے ہی نہیں. اس کا کتنے فیصد نقصان اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ پھر اینڈ یوزر کو ہوتا ہے, ایک عوام کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے ایک طرف اگر آپ دیکھیں گندم کی قیمت آپ نے 1600 کر دی, دوسری طرف 2000 کر دی, تو آپ کو کیا خیال ہے کہ جو انویسٹر ہوگا وہ کیا سندھ نہیں جائے گا وہ بیچنے کے لیے؟ اگر سندھ والے 2000 میں خرید رہے ہیں ایک ٹن, بالکل, تو پنجاب کے اندر دے رہے ہیں اگر 1400 میں, تو پنجاب والا اور کے پی کے والا اور گلگت بلتستان والا اٹھ کے سندھ میں بیچے گا. پھر ایک اور ابھی جو پنجاب گورنمنٹ ابھی جو مس مینیج کیا اس گورنمنٹ نے, ایسا کیوں ہے مجھے پھر سے بتائیے. ایسا میرے خیال سے کہ انا پرستی ہے کہ آپ کا ایک پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی نہیں سارے ہی چور ہیں, میں ٹھیک ہوں. یعنی کہ مہنگائی کرنے کے لیے, دوسرے شخص کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. دیکھیں ڈپلومیسی ہونی چاہیے. پھر 18th امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی ہمارے آئین کے اندر. میں تو کہتا ہوں اس کی کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, کیونکہ وہ آپ کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کنسنسس کے طور پہ 18th امینڈمنٹ پاس کی نا. لیکن پولیٹیکل
अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से ये क्राइसिस आ रहा है। तो इसको जो दूर करने, इसको जो इस टाइम की जो गवर्नमेंट है उसको इसमें रोल अदा करना चाहिए, उसमें सारी पार्टीज़ को लेके चलना चाहिए, ऐसे डिप्लोमेसी क्रिएट करनी। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, करप्शन के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन आपको सारी पार्टी, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी तो वोट लेके आए हैं। छोटे छोटे सवाल करूँगा, 5 से 7 मिनट हमारे पास रहते हैं। ये जो जीडीपी है ये क्या चीज़ है और एक आम आदमी के लिए इसकी क्या वैल्यू है? अच्छा, जीडीपी जो है एक मेजरमेंट की जाती है किसी भी इकॉनमी को रेट करने के लिए। अगर उसकी इकॉनमी को देखा जाए तो जीडीपी एक मेन फैक्टर है, इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये वो है कि आपकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस करते हैं विद इन दैट कंट्री। तो अगर आप लोगों को ये समझने वाली बात है जीडीपी की कि आप एक फॉर एग्जांपल आप लेते हैं गाड़ी लेते हैं, ठीक है, अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका जो पैसे आप ले रहे हैं वो गाड़ी वो सीधी जो है ना आपकी जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक पुरानी गाड़ी लेते हैं या पुरानी गाड़ी के टायर लेते हैं तो वो जीडीपी के में अकाउंट नहीं होंगे, बाकी मुल्कों में अकाउंट होते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये बात अंडर द टेबल होती है। नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही रूल है कि आपकी जो जीडीपी जो फाइनल गुड्स है, जो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो फाइनल गुड्स होंगी वही आपके जीडीपी में काउंट किए जाएंगे। अगर आप जिस तरह पाक व्हील्स आप जानते होंगे, पाक व्हील्स उसकी ऐप में पुरानी गाड़ियाँ बेची जा रही हैं और वो खुद ही एक माफिया है जो वो प्राइसेस ऊपर बढ़ाता है। उसका कोई अभी टोयोटा ने रिसेंटली नई गाड़ियों के बजाय पुरानी गाड़ियाँ बेचना शुरू कर दी हैं। अब वो टैक्स से बचना चाहते हैं। हाँ, और दूसरा डिमांड है ना, परचेजिंग पावर कम है। अब आप बताएं 43 लाख की 44 लाख की कौन गारंटी अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वही अगर 24-25 में मिलती है तो वो 1 साल 2 साल पुरानी वो ले लेते हैं। तो अब वो जीडीपी में वो नहीं जा रहा, वो चीज़ इंक्लूड नहीं की जा रही। इसी तरह अगर एक और आपको मिसाल देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप एक टायर है वो आप एक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो लेती है गाड़ी को लगाने के लिए नए टायर, वो जीडीपी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि जो टायर, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी कॉस्ट जब वो गाड़ी बेचेंगे वो उसके इंक्लूड कर चुके हैं, क्योंकि फिनिश वो दोबारा से उसके ऊपर वो हो नहीं सकता। ये रियल एस्टेट के जरिए मुल्क को कैसे मुनाफा हो सकता है और क्यों नहीं हो रहा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा माफिया है। हमारे जो बड़े जो रिच पीपल जिनके पास पैसा है वो क्या करते हैं, लैंड को होल्ड कर देते हैं, ठीक है, होल्डिंग हो जाती है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं और वो उसकी कोई सेंस ही नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई नहीं हो रहा, वो खुद ब खुद ही वो जो है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर पैसा बना रहे हैं, उसके ऊपर बैठ गए, 2 साल बाद उसमें प्रॉफिट हुआ और उसको बेच दिया। इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ कि जिस तरह आप उसके ऊपर अप्रोप्रिएट टैक्सेशन करें ताकि वो जो लैंड है वो लोग ज़्यादा देर तक होल्ड ना कर सकें और दूसरे जो बिजनेसेस हैं उनको इंसेंटिव्स दें ताकि वो जाके वो बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा करें ताकि वो जीडीपी के अंदर वो जो है ना आपका इंक्लूड हो। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार में आने से पहले कहते थे कि हम IMF से कर्ज़ा नहीं लेंगे। क्या किसी मुल्क का IMF से कर्ज़ा लेना को मनफी बात है? देखें, ये तो बड़ी एम्बेरसमेंट है कि एक मिनिस्टर्स जो है और फाइनेंस और एक प्राइम मिनिस्टर जाता है जो हमारे इमरान खान साहब आने से पहले कहते थे मैं कभी नहीं कर्ज़ा लूँगा। लेकिन आपको एक बात बताऊँ फैक्ट की कि 22 टाइम्स हम IMF के पास जा चुके हैं इस टाइम, और 1980 से अब तक 15 हम बेल आउट पैकेजेस ले चुके हैं। अभी रज़ा बाकिर साहब स्पेशल बुलाया गया उनको कि वो IMF के पास जाएंगे क्योंकि असद उमर साहब जो है नेगोशिएशन नहीं कर सकते थे उनके साथ। तो आपको ये तो पाकिस्तान को ना वो एक होता है ना, ये झूठ है कि हम IMF से कर्ज़ा नहीं लेंगे। नहीं, ये लेना बुरी बात भी नहीं है। बुरी बात देखें, कर्ज़ा लोग लेते हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखे जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, लेकिन उन कर्ज़ों को आप प्रॉपरली मैनेज करें। अब किसी ने आपको तो ये नहीं कहा था कि आप मिस मैनेज करें वीट की प्रोसेस को, आपने मिस मैनेज किया, आपने महंगाई की, आप आगे आ रहे। आपको पता है कि वीट का सर्कुलर डेट भी हो चुका है, जिस तरह एनर्जी का सर्कुलर डेट था इस तरह वीट का सर्कुलर डेट भी इंक्रीज़ हो चुका है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज प्रॉपर मैनेजमेंट। आपको एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, आपको दूसरी पार्टियों को साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करना पड़ेगा जो पार्लियामेंट के अंदर और आउटसाइड द पार्लियामेंट, जिसके अंदर आप क्या करें, आप लोगों को साथ लेके चलें और इस मुल्क को आगे लेके चलें, ना कि एक पार्टी को आगे लेके चलें। पाकिस्तान के अंदर प्रीशियस मेटल का मुस्तकबिल क्या है? सादा लफ्ज़ों में बताइए।
ابھی تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو پریشس میٹلز کا بہت ہی زیادہ سکوپ ہے، اگر اس کو ہم لیگلائز کر لیتے ہیں گولڈ کو، اور ہمیں میٹل ایکسچینجز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنی چاہیے، اور تاکہ لوگ جو ہیں اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ساتھ میٹل ایکسچینجز میں بھی انویسٹ کر سکیں، انویسٹمنٹ کر سکیں. آپ نے کہا 4 مرتبہ پرائم منسٹر ایوارڈ لیا اور وہ تلاوت کرتے تھے، نعت پڑھتے تھے، تو آپ کی آواز میں میرے دیکھنے والے نعت کے چند بول سن سکتے ہیں؟ چلیں میں تھوڑا سا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ. کیا کرنا چاہتے ہیں آگے مزید؟ میں جو ہے اپنے ملک کو اس کی معاشی پالیسی کو جا کے سرو کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے ملک کے نظام تعلیم کو سدھارنا چاہتا ہوں. آپ ایک پالیسی میکر بن سکتے ہیں. بالکل، یہی میرا گول بھی ہے کہ میں جتنی اپنے ملک کی خدمت کر سکوں، میرے سے جتنی ملک خدمت لے سکے میں اتنی کر سکتا ہوں. پاکستان واپس جائیں گے انشاءاللہ ضرور. وہاں پہ آپ کو اپنا مستقبل روشن دکھائی دے گا؟ بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.